حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ ان کی قوم بڑی ڈھیٹ تھی، وہ بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل نے ایک دو نہیں کئی 100 انبیاء کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ انبیاء کے قتل کا بڑا جرم ان کے سر پر ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، نصیحت کرتے رہے، لیکن ان کی قوم نہ مانی۔ یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اللہ کی فرمان برداری نہیں کرتے اور میری بات نہیں مانتے تو عنقریب عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، کیسے آئے گا؟ تو یونس علیہ السلام دل برداشتہ ہو گئے اپنی قوم سے، کہا کہ میں تم سب کو چھوڑ کر نکل رہا ہوں۔ یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں فرمایا۔ ابھی اللہ رب العزت نے ان کی قوم کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں فرمایا، اس سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کر نکل گئے۔ اور ان کی قوم کا کیا ہوا؟ ان کی قوم نے دیکھا کہ ابر چھا گیا ہے صبح صبح، اور بدلیاں جو پہلے کی قوموں پر عذابات آتے تھے، بہت تیز کالا ابر آسمان پر، اب برسے گا تو آگ ہی برسے گا۔ تو یہ جب ابر جمع ہونا شروع ہوا تو پوری قوم ایک جگہ پر جمع ہوئی، اور سچے دل سے ان لوگوں نے توبہ کرنا شروع کیا اور استغفار کیا، اور کہا اے رب ہم تیرے نبی یونس کو ڈھونڈ رہے ہیں، کاش اگر وہ ہوتے تو ہم سب ان کے اوپر ایمان لاتے۔ مولا تو ہم سب کو معاف کر، تیرے بھیجے ہوئے رسول، تیرے بھیجے ہوئے نبی پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایمان بھی قبول کیا اور استغفار بھی کیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لائے تو ہم نے عذاب ان سے ہٹا لیا۔ اس قوم پر پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں کیا۔ اور قرآن کی ایک آیت ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں نازل کرتا جب تک اس قوم میں استغفار پڑھنے والے لوگ ہوتے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، کثرت سے پڑھو۔ جب تک لوگ توبہ کرتے رہتے، استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا، لیکن یونس علیہ السلام نکل کر کے چلے گئے، دل برداشتہ ہوئے، ان سب سے روٹ کر کے گئے، اور آپ کا ارادہ تھا کہ میں ہجرت کر کے کسی دوسرے شہر چلا جاؤں۔ تو آپ اپنے وطن سے، نینوا آپ کا وطن تھا، وہاں سے نکل کر کے آپ کشتی میں بیٹھے۔ کشتی میں دریا میں جب کشتی چلنے لگی تو بیچ دریا میں جا کر کشتی ہچکولے کھانے لگی، یہ ڈوبنے جیسے آثار لگے۔ تو کشتی والے جتنے بھی سوار تھے انہیں معلوم تھا کہ کبھی کبھار یہ کشتی وزن ہو جائے، بوجھل ہو جائے تو ڈوب بھی سکتی ہے۔ تو اس میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو سبوں نے اتفاق کیا ایسا ہے کہ ایک کسی شخص کو اس کشتی سے اترنا پڑے گا۔ اترنا کیا ہے؟ ڈوبنا پڑے گا۔ کہاں اتریں گے؟ بیچ دریا میں۔ اب کون اترے گا؟ سارے تو مسافر ہیں اس میں۔ تو سب کے درمیان اتفاق یہ ہوا کہ سب کے ناموں کی ایک چٹھی اٹھاتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلے گا اسے اٹھا کر پانی میں ڈال دیا جائے، کیونکہ ایک کم ہوگا تو باقی پورے بچ جائیں گے، کشتی ہلکی ہو جائے گی اور نکل پڑے گی۔ سبوں نے اتفاق کیا ٹھیک ہے۔ جب چٹھیاں ڈالی گئیں تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ وہ اس کشتی میں سب سے شریف، سب سے پاکیزہ۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بہت ہی اچھا نوجوان ہے، اس کے چہرے سے ایسا نہیں لگتا کہ ہم اسے ڈال دیں۔ پھر دوبارہ انہوں نے چٹھی اٹھائی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تیسری بار پھر انہوں نے قرآن اندازی کی، پھر حضرت یونس کا نام آیا۔ وہ رب کی مشیت تھی۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے اٹھا کر کے حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا۔ جیسے ہی آپ پانی میں گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا، بہت بڑی مچھلی نے منہ کھولا اور یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ اندر چلے گئے، سمندر میں جاتے ہی مچھلی نے نگل لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے مچھلی، یہ تیری غذا نہیں ہے بلکہ یونس کی حفاظت کے لیے تجھے رکھا گیا ہے، غذا مت بنانا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، 1-2 دن نہیں 30 دن گزر گئے پیٹ کے اندر۔ اور وہ رب کریم یہ ہے
जिसको जहां चाहे हिफाजत फरमाता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर कई दिन गुजार दिए और जब तौबा करते रहे, रब तबारक व तआला की बारगाह में वो गिड़गिड़ाते रहे, ऐ मौला मैंने तेरे हुक्म के आने का इंतजार नहीं किया और अपनी कौम को छोड़कर जल्दी आ गया। ये भी यहां पर देखें, अंबिया इकराम की हर वाक़े से इबरत लेना चाहिए कि अपनी कौम को किसी भी तरह से छोड़कर अंबिया इकराम जा नहीं सकते। जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज होता है जब तक अल्लाह का हुक्म ना आए। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इतना रोए, फनादा फिद्दुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जुबान पाक से निकला कि अल्लाह जो कुछ भी हुआ है मुझसे हुआ है, लेकिन तू वो खुदा है, तेरे लिए सबसे ज्यादा पाकी बुलंदी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उस मछली के पेट से आजाद फरमाता है। मछली दरिया के किनारे आई और अपना मुंह खोलकर उगल दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम उसी तरह सही सलामत बाहर आए जैसे गए।